سب سے پہلا جو ہمارا ایک مین فیصلہ پچھلے 5-6 دن سے ہم کام کر رہے تھے، میڈیا پہ بھی چل رہا تھا، ہم لوگوں نے سلیکشن کمیٹی کو ری آرگنائز کیا ہے، اور اب یہ سلیکشن کمیٹی جو ہے وہ 7 لوگوں پر مشتمل ہوگی، اور ان 7 لوگوں میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن ایک جو ڈفرینٹ چیز ہوئی ہے کہ اب کوئی چیئرمین سلیکشن کمیٹی نہیں ہوگا. 7 کے 7 ممبرز کے پاس اتنی پاور ہوگی جتنی کسی ایک ممبر کے پاس ہوتی ہے، اور وہ میجورٹی پہ ڈیسیژن کریں گے. ان کی ڈیبیٹ ہو، ان کی آپس میں بحث ہو، تاکہ ایک اچھے کنکلوژن کی طرف ہم پہنچیں. ابھی اس سے پہلے جو فارمیٹ تھا وہ ذرا فرق تھا. 4 ممبرز میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹائم پہ، اور ایک ممبر کے اوپر میں آپ کو یقین سے بتاتا ہوں کہ پراپر ورکنگ ہوئی ہے، پراپر اس کے پروز اینڈ کونز دیکھے گئے ہیں، کتنا کسی کو سمجھ ہے پلیئرز کی، اور بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کو دیکھا گیا ہے. تو 4 پلیئرز جو ہیں وہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں. سلیکشن کمیٹی میں اب ہم نے پاکستان ٹیم کا کیپٹن جو ہے وہ اس کا ممبر ہوا کرے گا، اور ایک ہیڈ کوچ اس کا ممبر ہوا کرے گا. ایک ہم نے ڈیٹا کا بندہ لیا ہے، اور 2-3 کوآرڈینیٹر ہوں گے. ان کے کوآرڈینیٹرز کے بعد ووٹنگ پاور نہیں ہوگی، لیکن ایک ڈیٹا کا بندہ ہے، اور 4 بندے یہ ہیں، ایک کیپٹن ہے اور ایک ہیڈ کوچ. تو 7 لوگوں پر مشتمل یہ سلیکشن کمیٹی ہوگی، اور یہ سلیکشن کمیٹی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی ہر اگلا فیصلہ اب کے بعد، چاہے اس میں کوئی بھی چیز ہے. میں کسی صورت بھی ان کو میں نے کل بھی بات کی ہے ان لوگوں سے، میں نے یہی بولا ہے کہ چیئرمین کا ٹیم کی سلیکشن میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہونا چاہیے. ہم مینجمنٹ کے لوگ ہیں، ہم نے چیزوں کو مینیج کرنا ہے. یہ پروفیشنلز ہیں، یہ ہمارے کی پلیئرز ہیں، خاص طور پہ ہماری مینجمنٹ کے کی پلیئرز ہیں. انہوں نے ڈیسیژن کرنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور مجھے بڑی امید ہے کہ یہ آپ کو اچھا رزلٹ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو سلیکشن کمیٹی سے ریلیٹڈ یہ چیز تھی. پلیئرز کے نام آپ کو بھی ریلیز کر دیتے ہیں جو کیمپ میں جا رہے ہیں. کاکول کل انہوں نے پہنچنا ہے، 2 ہفتے کا وہ کیمپ ہے. سلیکشن کمیٹی نے اس کے اوپر بھی اپنی مشاورت مکمل کر لی ہے، اور ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو وہ نام بھی ریلیز کر دیتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ اس کیمپ کا بھی ہمیں کافی فائدہ ہوگا، ٹیم کی بانڈنگ میں بھی اور ان کی فزیکل فٹنس میں بھی، اور بہت سارے فیکٹرز ہیں جن کے اوپر ہم ان 2 ہفتے میں کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد آپ لوگوں کا پہلا سوال کوچز کے متعلق ہوگا. میں اس کو پہلے بتا دیتا ہوں. کوچز کے اوپر ہمارا کام ہو رہا ہے، اور آپ یقین مانیں جس دن فائنل ہوگا ہم آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے. ایڈوانس بتانے کے کچھ نقصانات ہیں. میں آپ کو اس لیے بتا سکتا ہوں کہ ایک کوچ جس کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی تھی، لیکن ہماری بات چیت اتنے پہ چل رہی تھی، میڈیا پہ اتنی بڑی چیز شروع ہو گئی، وہ اتنا گھبرایا کہ وہ بھاگ گیا. تو میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے، 4-5 دن کا ویٹ ہے، میرے خیال میں اتنا بھی نہیں ہے. ہم یہ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے ایک کولیگ کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جو کوچز والی بھی آپ کو ڈریم ٹیم ملے گی. پراپر پینل ہم نے بنا رہے ہیں، اور آخری سٹیجز پہ ہے سارا کچھ. کمبینیشن ہوگا فارنر کوچز پہ اور پاکستانی کوچز کا، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بڑی امید ہے کہ اس کے اوپر بھی آپ کو اچھا رزلٹ وہ ٹیم دے گی انشاءاللہ تعالیٰ. نقوی صاحب، آپ نے یہ بات ایک کی تھی کہ کوچز کی بات کی اور پلیئرز کی، اس میں ایک کل اناؤنس ہوا تھا کہ عماد وسیم نے اپنی ریٹائرمنٹ ودرا کر لی ہے. اس میں کوئی اسپیشل ان کی کنڈیشنز ہیں، یا پھر ان کو بھی وہی پالیسیز اپلائی کرتی ہیں ان ٹرمز آف این او سی، ان ٹرمز آف اویلیبلٹی، جو کہ باقی پلیئرز کو کرتی ہیں؟ ان کا تو سینٹرل کانٹریکٹ نہیں ہے، لیکن ان کی اگر آپ تھوڑا سا ڈسکس کریں کہ کیا ان کے ساتھ ڈسکشنز تھیں جس کے بعد وہ ریٹائرمنٹ سے واپس؟ دیکھیں، اس ٹائم مین ورلڈ کپ کی ریکوائرمنٹ ہے، کیونکہ اس سے پہلے وہاب دیکھ رہے تھے، اور سب کا یہی خیال تھا کہ اس ٹائم ٹیم اسٹرانگ ہونا ضروری ہے. ہمارے ساتھ کوئی ان کے ساتھ سیدھی سی بات ہوئی ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ بات ہوئی ہے کہ آپ آ جائیں اور کھیلیں. کوئی این او سی کی بات نہیں ہوئی، کوئی این او سی ہم نہیں دیں گے، کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی، بٹ وہ ملک کے لیے کھیلیں، اور یہ تمام پلیئرز کے لیے. اور میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں کہ مجھے آیا تھا لیٹر، اور ہم نے آگے ٹریبیونل کو بھی بھیج دیا، حارث رؤوف کا. انہوں نے بھی بہت اچھا ایک چیز لکھی، جس میں انہوں نے پہلی چیز یہ بولی ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ ضرور ہوئی، تھوڑا سا غلط فیصلہ ہو گیا، لیکن ہم نے وہ جو ہمارے پاس آ گیا تھا ان کا ان رائٹنگ، اور ان کا بھی
جو کانٹریکٹ ہے وہ ریسٹور ہم لوگوں نے کر دیا ہے تاکہ وہ بھی واپس اپنا ٹھیک ہو. ان کی مجھے فکر یہ تھی کیونکہ وہ آلریڈی ان کی انجری ہو گئی ہے, ان کا ٹریٹمنٹ کا مسئلہ چل رہا تھا کہ ان کا ٹریٹمنٹ کون کرائے گا, کیسے ہوگا, تو وہ انشورنس سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ کور کرے گا بیکاز وہ ہمارے اسٹار پلیئر ہیں. اس کا خیال رکھنا بھی ہمارے لیے بہت ضروری تھا. کیمپ ختم ہونے دیں, شاہین کنٹینیو کر رہے ہیں یا کوئی نیا آ رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ کیمپ ختم ہونے تک ہم ڈیسیژن لے لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں بہت سارے فیکٹرز ہم نے ڈالیں, ٹیکنیکل فیکٹرز ڈالیں. بہتر ہے وہ زیادہ ڈیٹیل میں نہ جاؤں, لیکن جو بھی ہوگا انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ لانگ ٹرم ہو, اور چاہے شاہین نے کنٹینیو کرنا ہے یا کسی نئے نے آنا ہے, اور پھر اس کے ساتھ اس فیصلے کے ساتھ سٹک کریں. ہم یہ نہیں کہ اچھا ایک میچ ہار گئے یا ایک کوئی ٹورنامنٹ ہار گئے تو کیپٹن چینج کر دو. پھر سوچ سمجھ کے فیصلہ ہوگا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے. جہاں تک پی ایس ایل کی رہی بات, ہم ویمن لیگ بھی چاہتے ہیں ہو. ہم 8 ٹیموں کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. آلریڈی سلمان صاحب اس کے اوپر پراپر ورکنگ شروع کر چکی ہوئی ہیں انہوں نے. انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کوئی بہتر رزلٹ جلد دیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. جو پی ایس ایل کے اچھے پرفارمنس تھے ان سب کو 26-27 لوگوں کی اسکواڈ بنائی ہے جو جا رہے ہیں. اب اس میں سے انہوں نے سلیکٹ کرنا ہے ٹیم کو, وہ اب ان کے پاس اختیار ہے. لیکن جو وہاں پہ کیمپ میں کیسے کرتے ہیں, باقی انہوں نے جو بھی کرائٹیریا بنانا ہے وہ ان کے ہاتھ میں انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن آپ کو بہتر ٹیم دیں گے یہ لوگ. احتشام الحق 92 نیوز سے ہوں. محسن صاحب آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ آپ نے کہا کہ کسی کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا. عموماً یہ کرٹکس کہتے ہیں کہ جو امیجیٹ کرکٹرز ہوتے ہیں جو ریٹائر ہو گئے ہیں ان کو سلیکشن کمیٹی اور کوچنگ میں نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ جو یوسف اور رزاق ہیں یہ تو زیادہ کمفرٹیبل ہیں کوچنگ میں, ہم نے انہیں جو ہے سلیکشن کمیٹی میں ڈالا ہے. دیکھیں ان کا تجربہ ہے اور تجربے کا کوئی متبادل نہیں ہے. اور میں آپ کی مثال تھوڑی ادر وے راؤنڈ لے لیتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جو پلیئرز کو سمجھتے ہیں. میں اپنا کوئی بہت سینئر 15 سال پرانا کرکٹر لے آؤں جس کی ان کے ساتھ انٹریکشن نہیں ہے, جس کو سمجھ ہی نہیں ہے, وہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہیں جو پلیئرز کو سمجھتے ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ وہ لوگ ہونے چاہیے جو پلیئرز کو سمجھتے ہیں, ان کو پتہ ہے اس پلیئر کی پلس پوائنٹس کیا ہیں, نیگیٹو پوائنٹس کیا ہیں, اس کا فائدہ ہے. نہ کہ میں 4-5 آپ کو پرانے لوگ لا کے بٹھا دوں اور وہ کہیں کہ جی ہاں ہم بھی کر رہے ہیں, لیکن ان کو کسی کو نہ انٹریکشن ہے نہ ان کو سمجھ اس چیز کی سمجھ. ان کو کرکٹ کی بہت اچھی طرح پتہ ہے, ان کو ہم بہت سارے اور شعبے ہیں جہاں پہ یوٹیلائز کرنا چاہیے اور کریں گے بھی انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن آئی تھنک یہ بیسٹ آف دا بیسٹ ٹیم ہے میرے خیال میں انشاءاللہ. اچھا سر, ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے وزارت اعلیٰ کے دور میں بڑے زبردست ڈیولپمنٹ کے پروگرامز ہم نے دیکھے ہیں, آپ منصوبے آپ نے. تو سر یہ ایک دیکھتے ہیں کہ جب یہاں پر انٹرنیشنل کرکٹ ہوتی ہے تو ورلڈ کانٹیننٹل ہوٹل سے لے کے قذافی اسٹیڈیم تک ایک بہت زیادہ وسائل لگتے ہیں. تو اس کے لیے بھی کوئی پلان کیا جائے گا کہ آنے والے وقت میں کوئی سیکیورٹی کو تقریباً کر دیا ہے, دعا کریں بس کنکلوڈ ہو جائے, تقریباً کر دیا. جہاں تک رہی ڈومیسٹک کرکٹ کی بات, میں آپ کو صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ پچھلے سال ڈومیسٹک کرکٹ کے 2000 سم تھنگ میچز ہوئے تھے سال میں. جون تک ہم انشاءاللہ تعالیٰ 7000 میچز تو صرف کلب کرکٹ کے کرا رہے ہیں. 2000 سم تھنگ آلریڈی ہو گئے تھے, تو 9000 سم تھنگ میچز ہم جون تک کرا لیں گے. پچھلے سال 2000 سم تھنگ میچز ہوئے تھے, اس سال جون تک ہم 9000 سم تھنگ میچز کرا لیں گے. تو کوشش یہی ہے کہ جتنا اچھا, صرف میچز کرانا مقصد نہیں ہے, اس کے بعد اس میں سے کریم نکالنا اور ان کو ٹرین کرنا, ان کو آگے کس طرح یوٹیلائز کرنا ہے, کہاں پہ لے کے جانا ہے, وہ مقصد ہے. اس کے لیے بھی یہ جو کرکٹ ٹیم, یہ سلیکشن ٹیم ہے, یہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے بھی ہے اور انڈر 19 کے لیے بھی. یہ دونوں کام یہی سلیکشن کمیٹی کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ.